بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی کا بھائی تقی الدین اور علی بن سفیان فوجی نفری کے ساتھ شام کے بعد ان ٹیلوں والے علاقوں کے قریب پہنچ گئے تھے جس کے متعلق خبر ملی تھی کہ وہاں کے لوگ اب فوج میں بھرتی نہیں ہوتے اور فوج سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ ان کی رہنمائی شارجہ کر رہی تھی جو گھوڑے پر سوار تھی۔ وہ انہیں جمعرات کی شام وہاں لے گئی تھی کیونکہ اس روز وہاں میلہ لگتا تھا اور دور دور سے لوگ آتے تھے۔ تقی الدین نے اس علاقے کے قریب کے سرحدی دستوں کو جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہیں رہتے تھے قریب بلا کر اپنے تحت کر لیا تھا۔ 200 گھوڑ سوار جو تقی الدین کے ساتھ دمشق سے آئے تھے وہ وہاں کے چنے ہوئے اور دیوانگی کی حد تک دلیر سوار تھے۔ دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی ان کا خصوصی کمال تھا۔ پیادہ سپاہیوں میں سلطان ایوبی کے اپنے ہاتھوں تیار کیے ہوئے چھاپا مار بھی تھے۔ انہیں ایسی ٹریننگ دی گئی تھی کہ انتہائی دشوار ٹیلوں اور درختوں پر حیران کن رفتار سے چڑھتے اور اترتے تھے۔ چند گز پھیلی ہوئی آگ سے گزر جانا ان کا معمول تھا۔ ان چھاپا مار جانبازوں کو اس وقت کھنڈر کی طرف روانہ کیا گیا جب لوگ اندر جا رہے تھے۔ وہاں تک انہیں شارجہ لے گئی تھی۔ علی بن سفیان ان کے ساتھ تھا۔ تیز رفتار قاصد بھی ساتھ تھے تاکہ پیغام رسانی میں تاخیر نہ ہو۔ کھنڈر کے دروازے کے باہر 2 آدمی کھڑے اندر جانے والوں کو 3 کھجوریں کھلا رہے تھے۔ دروازے کے اندر گھب اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے سے لوگ گزر کر اندر روشن کمرے میں جاتے تھے۔ باہر صرف ایک مشعل جل رہی تھی جس کی روشنی معمولی سی تھی۔ 6 آدمی جن کے سر چادروں میں ڈھکے ہوئے تھے زائرین کے ساتھ دروازے تک گئے اور ہجوم سے ہٹ کر کھجوریں کھلانے والوں کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ سامنے سے گزریں لیکن وہ سن ہو کے رہ گئے کیونکہ ان کی پیٹھوں میں خنجروں کی نوکیں رکھ دی گئی تھی۔ یہ 6 آدمی چھاپا مار تھے۔ انہوں نے ایک ایک آدمی کے پیچھے ہو کر خنجر ان کی پیٹھوں سے لگا کر آہستہ سے کان میں کہا تھا کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے باہر چلے جاؤ، تم سب فوج کے گھیرے میں ہو۔ کھجوریں کھلانے اور پانی پلانے والے آدمی ذرا سی بھی مزاحمت کے بغیر باہر نکل گئے۔ چھاپا ماروں نے خنجر اس طرح چگوں میں چھپا لیے کہ لوگوں میں سے کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ یہ 4 آدمی جو ہی باہر کو آئے وہاں 10-12 چھاپا مار دیہاتیوں کے لباس میں کھڑے تھے۔ انہوں نے چاروں کو گھیر لیا اور دکھیلتے ہوئے دور لے گئے۔ وہاں انہیں رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ 6 چھاپا مار جو کھجوروں اور پانی کے مشکیزوں کے پاس رہ گئے تھے انہوں نے اندر جانے والے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ کھجوروں اور پانی کے بغیر اندر جاؤ کیونکہ اندر سے نیا حکم آیا ہے۔ سیدھے سادے دیہاتی اندر جاتے رہے۔ ان کے ساتھ اب چھاپا مار بھی اندر جا رہے تھے اور مشعلیں بھی اندر جا رہی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ مشعلیں کیوں لے جائی جا رہی ہیں۔ کم و بیش 50 مشعلیں اور 200 چھاپا مار اندر چلے گئے۔ وہ روشن کمرے میں نہ گئے بلکہ ان تاریک راستوں اور غلام گردشوں میں چلے گئے جن میں باہر کے لوگ نہیں جا سکتے تھے۔ ان میں سے بعض کے پاس خنجر اور خنجر نما تلواریں تھیں اور بعض کے پاس چھوٹی کمانیں۔ اس دروازے سے بھی جس سے لوگ باہر نکلتے تھے چھاپا مار داخل ہو گئے۔ وہ ہدایت کے مطابق تاریک بھول بھلیوں میں جا رہے تھے۔ تقی الدین کے 200 گھڑ سوار آگے آ گئے۔ انہوں نے پورے کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کے ساتھ پیادہ دستہ بھی تھا جس کے سپاہیوں نے اندر سے نکلنے والوں کو روک کر ایک طرف اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ چھاپا مار مشعل برداروں کے ساتھ اندر گئے تو انہیں ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کسی کے پیٹ میں چلے گئے ہوں۔ اندر کے راستے اور کمرے انتڑیوں کی مانند تھے۔ یہ راستے انہیں ایک ایسے طلسم میں لے گئے جسے دیکھ کر چھاپا مار بدک کر رک گئے۔ یہ ایک بہت بڑا کشادہ کمرہ تھا جس کی چھت تو اونچی تھی، اندر بہت سے مرد اور عورتیں تھیں۔ ان میں کچھ ایسے تھے جن کے چہرے بھیڑیوں کی طرح تھے اور بعض تھے تو انسان، لیکن وہ اس قدر بدصورت اور بھیانک چہروں والے تھے کہ دیکھ کر ڈر آتا تھا۔ وہ جن اور بھوت لگتے تھے اور ان کے درمیان خوبصورت اور جوان لڑکیاں بھڑکیلے اور چمکیلے کپڑے پہنے ہنس کھیل رہی تھی۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ چند ایک خوبصورت لڑکیاں خوبرو مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر چل رہی تھی۔ ادھر چھت سے فرش تک پردے لٹکے ہوئے تھے جو دائیں بائیں ہٹتے کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ دوسری طرف آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی چمکتی اور بجھتی تھی۔ اگر چھاپا ماروں کو یہ یقین نہ دلایا گیا ہوتا کہ کھنڈر کے اندر جو کوئی بھی ہے اور جس حلیے میں بھی ہے وہ انسان ہوگا اور اندر کوئی بدروح یا بھوت پریت نہیں تو چھاپا مار وہاں سے بھاگ جاتے۔ وہاں خوبصورت لڑکیاں اور خوبرو مرد تھے، وہ بھی ڈراؤنے لگتے تھے۔ اس عجیب و غریب مخلوق نے جب مشعل بردار چھاپا ماروں کو دیکھا تو انہیں ڈرانے کے لیے ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگے۔ جو آدمی بدصورت چڑیلوں اور بھیڑیوں کے چہرے والے تھے ان کی آوازیں زیادہ خوفناک تھیں۔ اس دوران 1-2 آدمیوں نے شاید ڈر کر اپنے چہرے بے نقاب کر دیے
یہ بھیڑیوں کے چہرے تھے جو انہوں نے اتارے تو اندر سے انسانوں کے چہرے نکلے۔ چھاپا ماروں نے سب کو گھیر کر پکڑ لیا اور سب کے نقاب اتار دیے۔ وہاں شراب بھی پڑی تھی، ان سب کو باہر لے گئے۔ کھنڈر کے دوسرے حصوں کی تلاشی میں ایک آدمی پکڑا گیا جو ایک تنگ سی سرنگ کے منہ میں منہ ڈالے بھاری آواز میں کہہ رہا تھا کہ گناہوں سے توبہ کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور ایسے کئی الفاظ تھے جو وہ بول رہا تھا۔ یہ سرنگ گھوم پھر کر اس روشن کمرے میں جاتی تھی جہاں زائرین کو یہ پراسرار، ڈراؤنی اور خوبصورت محلوق دکھا کر حیرت زدہ کیا جاتا تھا۔ اس آدمی کو وہاں سے ہٹا کر چھاپا مارو کے ایک کماندار نے سرنگ میں منہ ڈال کر کہا کہ اے گمراہ لوگو، آج رات گھروں کو نہ جانا، کل صبح تم پر وہ راز فاش ہو جائے گا جس کے لیے تم بے تاب ہو۔ کھنڈرات کے اندر کسی نے بھی مزاحمت نہ کی۔ خنجروں اور تلواروں کے آگے سب اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے چلے گئے۔ چھاپا مار ان آدمیوں کی نشاندہی پر جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا ان جگہوں تک پہنچے جہاں بجلی کی طرح چمکنے والی روشنیوں کا انتظام تھا۔ ڈھکی چھپی جگہوں میں مشعلیں جل رہی تھی، ان کے پیچھے لکڑی کے تختے تھے جن پر ابرق چپکا ہوا تھا۔ ان تختوں کے زاویے بدلتے تھے تو ابرق کی چمک لوگوں کی آنکھوں میں پڑتی اور چندھیا دیتی تھی۔ کمرہ تاریک کرنے کے لیے مشعلوں کو پیچھے کر لیا جاتا تھا۔ بادل گرجنے کی آوازیں دھات کی چادروں کو جھٹکے دے کر پیدا کی جاتی تھی۔ پردوں پر جگہ جگہ ابرق کے ٹکڑے چپکا دیے گئے تھے جن پر روشنی پڑتی تو ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ اس طرف پردوں کا رنگ ایسا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کپڑا ہے، وہ اسے پھٹی ہوئی دیوار سمجھتے تھے۔ عقل اور ہوش والے انسان کے لیے یہ کوئی معمہ نہیں تھا۔ بے شک یہ روشنیوں کے خاص انتظام کا جادو تھا جو لوگوں کو مسحور کر لیتا تھا، لیکن اندر جو جاتا تھا اس کی عقل اور ہوش پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ انہیں اندر جاتے وقت دروازے پر جو 3 کھجوریں کھلائی جاتی اور پانی پلایا جاتا تھا ان میں نشہ آور آمیزش ہوتی تھی، اس کا اثر فوراً ہو جاتا تھا۔ اس اثر کے تحت زائرین کے ذہنوں پر جو بھی تصور بٹھایا جاتا اور کانوں میں جو بھی آوازیں ڈالی جاتی وہ اسے 100% صحیح اور برحق سمجھ لیتے تھے۔ اسی نشے کا اثر تھا کہ لوگ باہر جا کر دوبارہ اندر آنے کی خواہش کرتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اس عقیدے کا تاثر نہیں بلکہ اس نشے کا اثر ہے جو انہیں کھجوروں اور پانی میں دیا جاتا ہے۔ کھجوروں کے انبار اور پانی کے مشکیزوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اندر پکڑ دھکڑ اور تلاشی کا سلسلہ جاری تھا۔ باہر 200 سپاہیوں نے کھنڈروں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ہر طرف مشعلوں کی روشنی تھی۔ فوج کا بڑا حصہ اور 2 سرحدی دستے سوڈان کی سرحد کے ساتھ ساتھ گھوم پھر رہے تھے۔ رات گزر گئی، سوڈان کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہوا، کھنڈرات میں بھی کوئی مزاحمت نہ ہوئی۔ صبح کے اجالے نے اس علاقے کو روشن کیا تو وہاں ہراساں دیہاتیوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر سو گئے تھے اور گھوڑ سواروں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے بٹھا دیا گیا۔ ان کی تعداد 3 اور 4 ہزار کے درمیان تھی۔ ایک طرف سے ایک جلوس آیا جسے فوجی ہانک کر لا رہے تھے۔ اس جلوس میں بھیڑیوں اور چڑیلوں کے چہروں والے انسان تھے، اس میں مکروہ اور بڑی بھیانک شکلوں والے انسان بھی تھے، اور اس جلوس میں وہ تمام مخلوق تھی جو لوگوں کو کھنڈر کے اندر دکھائی جاتی تھی، اور بتایا جاتا تھا کہ یہ آسمان ہے جہاں یہ لوگ مرنے کے بعد گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جنگ و جدل کے عادی تھے، یعنی یہ فوجی تھے۔ اس جلوس سے الگ 10-12 لڑکیوں کو بھی لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں، ان کے ساتھ خوبرو مرد تھے۔ ان دونوں جلوسوں کو لوگوں کے ہجوم کے سامنے ایک اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ لوگوں کو اپنے چہرے دکھاؤ۔ سب نے بھیڑیوں اور چڑیلوں کے مصنوعی چہرے اتار دیے، ان کے اندر سے اچھے بھلے انسانی چہرے نکل آئے۔ جو آدمی مکروہ اور بھیانک چہروں والے تھے وہ بھی مصنوعی چہرے تھے، یہ چہرے بھی اتار دیے گئے۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ان آدمیوں اور ان لڑکیوں کے قریب سے گزرتے جائیں اور انہیں پہچانیں۔ لوگ تو اسی پر حیران ہو گئے کہ یہ آسمان کی مخلوق نہیں، اسی زمین کے انسان ہیں۔ لڑکیاں بھی پہچان لی گئیں، ان میں زیادہ تر اسی علاقے کی رہنے والی تھیں اور 3-4 یہودی تھیں جنہیں صلیبی اسی مقصد کے لیے لائے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ چکے تو ان مجرموں کو سامنے لایا گیا جنہوں نے یہ طلسماتی اہتمام کر رکھا تھا۔ ان میں 6 صلیبی تھے جو مصر کے اس علاقے کی زبان بولتے اور سمجھتے تھے۔ انہوں نے بہت سے آدمی اس علاقے سے اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ رات گرفتاری کے بعد ان سے اعتراف کرا لیا گیا تھا کہ انہوں نے 3-4 مسجدوں میں اپنے امام رکھ دیے تھے جو لوگوں کو مذہب کے پردے میں غیر اسلامی نظریات کے معتقد بنا رہے تھے۔ اس گروہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو قائل کیا جائے کہ فوج میں بھرتی نہ ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گروہ اس مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ان تحریب کاروں نے یہ کامیابی بھی حاصل کر لی تھی
کہ اس علاقے کے لوگوں میں سوڈانیوں کی محبت پیدا کر دی تھی اور ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر انہیں بے مذہب کر دیا تھا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ اب وہ کھنڈروں کے اندر جا کر گھومے پھریں اور اس فریب کاری کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لوگ اندر چلے گئے، جہاں جگہ جگہ فوجی کھڑے تھے اور لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ انہیں کیسے کیسے طریقوں سے دھوکہ دیا جاتا رہا ہے۔ بہت دیر بعد جب تمام لوگ اندر سے گھوم پھر آئے تو تقی الدین نے ان سے خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ کھجوروں اور پانی میں انہیں نشہ دیا جاتا ہے۔ اندر جو جنت اور جہنم تھا وہ اس نشے کے زیر اثر نظر آتا تھا۔ میں ان مجرموں سے کہتا ہوں کہ اندر چل کر مجھے آسمان کی مخلوق چلتی پھرتی دکھائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں اور مرا ہوا خلیفہ الازد کہاں ہے۔ یہ سب فریب تھا۔ یہ وہ نشہ ہے جو خشیشین کا پیر استاد حسن بن صبا لوگوں کو پلا کر انہیں جنت دکھایا کرتا تھا۔ وہ تو ایک وقت میں چند ایک آدمیوں کو نشہ پلاتا تھا، مگر یہاں اسلام کے ان دشمنوں نے اتنے وسیع علاقے کی پوری آبادی پر نشہ طاری کر دیا ہے۔ تقی الدین نے لوگوں کو اصلیت دکھا کر انہیں بتایا کہ ابتدا میں ایک درویش کی کہانی سنائی گئی تھی جو مسافروں کو اونٹ اور اشرفیاں دیا کرتا ہے۔ یہ محض بے بنیاد کہانیاں تھیں اور بے سروپا جھوٹ۔ کہانیاں سنانے والوں کو تمہارے دین و ایمان کے دشمن بے دریغ مال و دولت دیتے تھے۔ تقی الدین نے اس فریب کاری کے تمام پہلو بے نقاب کیے اور جب اس نے مجرموں کی اصلیت کو بے نقاب کیا تو لوگ جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجرموں پر حلہ بول دیا۔ اس وقت لوگوں کا وہ نشہ اتر چکا تھا جو رات کو انہیں کھجوروں اور پانی میں دیا گیا تھا۔ فوج نے ہجوم پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے تمام مجرموں اور لڑکیوں کو جان سے مار کر چھوڑا۔ تقی الدین نے فوج کو اسی علاقے میں پھیلا دیا اور فوج کی نگرانی میں وہاں ایک تو تحریب کاروں کے ایجنٹوں کو گرفتار کیا اور دوسرے یہ کہ مسجدوں میں قاہرہ کے عالم متعین کر دیے گئے جنہوں نے لوگوں کو مذہبی اور عسکری تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ فرعونوں کے کھنڈروں کو لوگوں کے ہاتھوں مسمار کرا دیا گیا۔ تقی الدین نے قاہرہ جا کر پہلا کام یہ کیا کہ جراح اور شارجہ کی خواہش کے مطابق انہیں شادی کی اجازت دے دی، اور دوسرا کام یہ کہ اس نے فوج کی مرکزی کمان کو حکم دیا کہ سوڈان پر حملے کی تیاری کی جائے۔ اس نے کھنڈروں کی مہم میں دیکھ لیا تھا کہ پڑوسی سوڈانیوں نے مصر کے اتنے وسیع علاقے کو اپنے اثر میں لے لیا تھا اور یہ اثر شدید جوابی کارروائی کے بغیر ختم نہیں ہوگا۔ اس پر یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ سوڈانی صلیبیوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں اور وہ باقاعدہ حملے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، لہذا ضروری سمجھا گیا کہ سوڈان پر حملہ کیا جائے۔ اس سے اگر سوڈان کا کچھ علاقہ قبضے میں آئے یا نہ آئے، اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ دشمن کی تیاریاں درہم برہم ہو جائیں گی اور ان کا منصوبہ لمبے عرصے کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ تقی الدین کو اپنے بھائی سلطان ایوبی کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔ مصر کے قائم مقام امیر تقی الدین نے صلیبیوں کے نظریاتی جلگار کو بروقت فوجی کارروائی سے روک دیا اور اس خفیہ اور پراسرار اڈے کو ہی مسمار کر دیا جہاں سے یہ فتنہ اٹھا تھا، مگر وہ مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ اسلام کچھ زہر قوم کی رگوں میں اتر گیا ہے۔ اس صلیبی تحریب کاری کو سوڈان سے پشت پناہی مل رہی تھی اور سوڈانیوں کو صلیبیوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ تقی الدین نے اس اڈے کو بھی تباہ کرنے کے لیے سوڈان پر حملے کی تیاریاں تیز کر دیں۔ سلطان ایوبی نے وہاں بھی جاسوس بھیج رکھے تھے جن کی جانبازانہ کوششوں سے وہاں کے بڑے نازک راز مل رہے تھے، مگر ان رازوں سے جو فائدہ سلطان ایوبی اٹھا سکتا تھا وہ اس کے بھائی تقی الدین کے بس کی بات نہیں تھی۔ دونوں بھائیوں کا جذبہ تو ایک جیسا تھا، لیکن دونوں کی ذہانت میں بہت فرق تھا۔ دونوں بھائی جس کارروائی کا فیصلہ کرتے تھے وہ شدید ہوتی تھی۔ فرق یہ تھا کہ سلطان ایوبی محتاط رہتا تھا اور تقی الدین بے صبر ہو کر احتیاط کا دامن چھوڑ دیتا تھا۔ اسے جب فوجی مشیروں نے کہا کہ سوڈان پر حملے کا فیصلہ دانشمندانہ ہے لیکن محترم ایوبی سے مشورہ لے لینا ضروری ہے، تو تقی الدین نے اپنے مشیروں کے اس مشورے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ لوگ امیر محترم کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بغیر کچھ سوچ نہیں سکتے اور کچھ کر نہیں سکتے؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ مصر سے اتنی دور محترم ایوبی کس طوفان میں گھرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم نے ان سے مشورے اور فیصلے کا انتظار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سوڈانی حملے میں پہل کر کے ہم پر سوار ہو جائیں گے۔ آپ ابھی حملے کا حکم دیں، ایک نائب سالار نے کہا۔ فوج اسی حالت میں رست کے بغیر کوچ کر جائے گی، لیکن اتنی بڑی اور اتنی اہم مہم کے لیے گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ ہم کوچ کی تیاری کے تمام تر انتظامات بہت تھوڑے وقت میں کر لیں گے۔ آپ محترم ایوبی کو اطلاع ضرور دے دیں تاکہ وہ اور محترم نور الدین زنگی ادھر بھی دھیان رکھیں۔ تقی الدین چند ایسے عناصر اور قوائف کو نظر انداز کر رہا تھا جو اس کے حملے کو ناکام بنا سکتے تھے۔ ایک یہ کہ صلیبیوں اور سوڈانیوں کے جاسوس مصر میں موجود تھے
जो यहाँ की नकलो हरकत देख रहे थे। तकीउद्दीन की कमजोरी ये भी थी कि उसके दुश्मन के जासूस मुसलमान भी थे, जो इंतजामिया और फौज में ऊंचे ओहदों पर फाइज थे। इसके मुकाबले में तकीउद्दीन के जासूस सोडानियों के पॉलिसी साजों और हुकाम तक नहीं पहुंच सकते थे। दूसरे ये कि सुल्तान अयूबी ने 1169 में मिस्र की जिस सोडानी फौज को बगावत के जुर्म में तोड़ दिया था, उसके कई एक कमानदार और ओहदेदार सूडान में थे। वो सुल्तान अयूबी की जंगी चालों से वाकिफ थे। उन्होंने उन्हीं चालों के मुताबिक अपनी फौज की तरबियत की थी। सलीबियों ने उन्हें नहायत अच्छा असलहा और ज़रूरत से ज़्यादा जंगी सामान दे रखा था। ये घर के भेदी थे। तकीउद्दीन ने यह भी ना सोचा कि वो सूडान के जिस इलाके में पेशकदमी करने जा रहा है, वो एक वसी सहरा है जहाँ पानी खतरनाक हद तक कम है, और वो मकाम जहाँ हमला करना है इतना दूर है जहाँ तक रस्त को खतरे में डाले बगैर जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। मिस्र के अंदरूनी हालात को काबू में रखने और तहरीब कारी के इंसदाद के लिए भी फौज दरकार थी, मगर तकीउद्दीन इस कदर भड़का हुआ था कि उसने मुकम्मल तौर पर नेक नियति और इस्लामी जज्बे की शिद्दत के ज़ेर असर हमले की तैयारियां शुरू कर दी और सुल्तान अयूबी को इतला ना देने का फैसला कर लिया। उसकी इस हुद मुहतारी में वही जज्बा था जो सुल्तान अयूबी में था। उसे एहसास था कि सुल्तान अयूबी का मुकाबला तुंद और तेज तूफान से है और सलीबी फैसला कुन जंग लड़ने का एहतमाम किए हुए हैं। उसने जो कुछ सोचा था दुरुस्त था। उस वक़्त सुल्तान अयूबी करक से 8-9 मील दूर एक चटानी इलाके में अपना हेड क्वार्टर कायम किए हुए था। यह उसका आर्जी क्याम था। वो अपने हेड क्वार्टर को खाना बदोश रखा करता था। जिस मकाम पर उसे हमला कराना या शब खून मरवाना होता, वह उसके करीब रहता और हमला करने वाले दस्ते के कमांडर को बता दिया करता था कि वह उनकी वापसी के वक़्त कहाँ होगा। उसके छापामार कमांडो जांबाज सलीबी फौज की तमाम तार कमक को तबाह कर चुके थे। छापामारों के छोटे छोटे गिरोह उस सलीबी फौज के लिए नागहानी मुसीबत बने हुए थे, जो सहरा में फैली हुई थी। सलीबियों का नुकसान तो बहुत हो रहा था, लेकिन छापामारों की शहादत गैर मामूली तौर पर ज्यादा थी। 10 जांबाज जाते तो 3-4 वापस आते थे। ये रिपोर्टें भी मिलने लगी थी कि सलीबियों ने ऐसे इंतजाम कर लिए हैं जो शब खून और छापे को कामयाब नहीं होने देते। लिहाजा अब छापा मारू को जान की बाजी लगानी पड़ती थी। सुल्तान अयूबी अब अपनी चालें और फौजों का फैलाव बदलने की सोच रहा था। मालूम होता है कि सलीबी मुझे आमने सामने आने पर मजबूर कर रहे हैं, सुल्तान अयूबी ने अपने फौजी नायबीन से कहा, लेकिन मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा और मैं अब अपने इतने ज्यादा जवान मरवाने से भी गुरेज करूंगा। मैं छापामार दस्तों की नफरी में इजाफा करने का मशवरा दूंगा, एक नायब ने कहा, और मैं ये भी मशवरा दूंगा कि हमें दुश्मन की कुव्वत को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारी फौज में जज्बा ज्यादा है। जज्बा सिपाही को बेजिगरी से लड़ाकर मरवा सकता है, फतह का दामन नहीं हो सकता। सलीबियों के मुकाबले में हमारी नफरी बहुत कम है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सलीबी फौज का बेशतर हिस्सा ज़िरा पोश है। सुल्तान अयूबी मुस्कुराया और बोला, लोहा जो उन्होंने पहन रखा है वह उन्हें नहीं हमें फ़ायदा देगा। क्या आपने देखा नहीं कि सलीबी कूच करते हैं तो रात को करते हैं या सुबह के वक़्त? उसकी वजह यह है कि वह धूप से बचने की कोशिश करते हैं। सूरज ऊपर उठता है तो उसकी तमाज़त ज़िरा बख्तर को अंगारों की तरह गर्म कर देती है। ज़िरा पोश सिपाही और सवार लोहे के खूद और आहनी सीना पोश उतार फेंकना चाहते हैं। इसके अलावा लोहे का वजन उनकी हरकत की तेज़ी ख़त्म कर देता है। मैं उन्हें दोपहर के वक़्त लड़ाऊंगा, जब उनके सरों पर रखा हुआ लोहा उनका पसीना निकाल कर उनकी आंखों में डालेगा और वो अंधे हो जाएंगे। आप नफरी की कमी को मुतहरक तरीक़ा जंग से और जज्बे से पूरा करें।